الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس بندی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے میرا پیارا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس بندی چینل کے ناظرین، آئیں سب سے پہلے اپنے پروگرام میں درود شریف کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، مجھ پر درود شریف پڑھ کر اپنی مجالس کو آرستہ کرو کہ تمہارا درود پڑھنا قیامت کے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ درود پاک کی فضیلت سنی اور درود پاک کی کثرت ہمیں کرنی چاہیے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس بدنی چینل کے ناظرین، اپنے پروگرام میرا پیارا دین میں آپ کو ہم 3 چیزیں کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ویلکم کہتے ہیں، اور خوش آمدید کہتے ہیں، اور مرحبا کہتے ہیں۔ جی ہاں، پروگرام شروع ہو چکا ہے میرا پیارا دین، اور آج بھی انشاءاللہ بہت اچھی باتیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی۔ آپ کو ایک سوال دیا جائے گا اور آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ سوال کیا دیں خالد بھائی؟ جی آپ کیا لکھ کر لے کر آئیں؟ پہلے ہی تو دکھائیں، بعد میں دکھائیں گے؟ چلے بعد میں، جب سیگمنٹ ہوگا پھر دکھائیں گے آپ۔ چلیں ٹھیک ہے، تو آئیے آپ کو سوال دیتے ہیں۔ آپ کا سوال یہ ہے آج کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شب معراج مشہور ہے، سبحان اللہ، مشہور ہے نا؟ تو یہ مہینہ بھی چل رہا ہے، آپ وہ تاریخ بتائیں۔ کیا بتائیں گے؟ تاریخ۔ کس تاریخ کو شب معراج جو ہے وہ منائی جاتی ہے؟ مہینہ بھی آپ نے بتانا ہے، تاریخ بھی آپ نے بتانی ہے۔ یہاں پر بھی بچوں کو معلوم ہے آپ سے سوال نہیں ہوا ہے۔ کن سے ہوا ہے سوال؟ بندی چینل کے ناظرین سے ہوا ہے۔ آپ کا جواب انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، اور اس سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ تو سیگمنٹ ہے پارٹس آف باڈی، اور آج اس سیگمنٹ میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں، سننے جا رہے ہیں دل کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ دل کے بارے میں۔ دل کے بارے میں، اور دل بھی بہت اہم، یعنی کہ یہ تو سب سے اہم پارٹ ہے، سب سے اہم پارٹ ہے ہماری باڈی کا، بہت اہم حصہ ہے۔ اسے انگلش میں کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ہارٹ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا پیارے بچوں، بغیر دل کے ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے۔ ٹھیک ہے، دل کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو یہ سوچ لیں آپ کہ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ نا۔ پھر دل کی تکلیف ہوتی ہے، بعض لوگوں کو دل کی بیماری ہو جاتی ہے، تو یہ بھی بہت خطرناک ہے۔ تو ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اس سے کیا بچیں گے؟ دعا کریں۔ ہم کیا کریں؟ دعا کریں، عافیت کی دعا مانگتے رہیں۔ اور دل سے ہم کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں؟ اب آپ بولیں گے دل سے کیا کر سکتے ہیں؟ بھائی دل تو ایک جگہ ہے، ساکن ہے، دل سے ہم کیا کریں گے؟ جی حامد بھائی کیا کریں گے دل سے؟ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ چلے بھائی کون بتائے گا دل سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جی آپ بتائیں، مائک میں سیدھا۔ اللہ عز و جل کو یاد کر سکتے۔ واہ بھائی واہ، اللہ عز و جل کو یاد کر۔ دل میں کیسے یاد کریں گے؟ دل میں یاد ہوتا ہے۔ یاد کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہو۔ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ اسی طرح پھر دل کے اور بھی شعر ہیں۔ دل میں بندہ ذکر الہی کرے، بیٹھا ہوا ہے آرام، تصور جمائے مدینے کا تصور۔ یاد مدینہ کیسے ہوگی؟ دل ہی دل میں نا، بیٹھے رہیں اور اپنے دل کے اندر خیالات۔ اصل میں خیال کہاں آتا ہے؟ دل میں آتا ہے۔ خیال کہاں آتا ہے؟ دل میں۔ تو دل کے اندر اچھے خیالات آنے چاہیے۔ کیسے خیالات ہیں؟ اچھے خیالات آئیں۔ برے خیالات محسن بھائی نہیں آنے چاہیے۔ اچھے خیالات کیا؟ آپ مدینے کو یاد کر رہے ہیں کہ میں بھی مدینے جاؤں گا، وہاں ایسے گھوموں گا، ٹھیک ہے، اور مزارات کی زیارت کروں گا، صحیح ہے، پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری دوں گا۔ اس طرح کر کے آپ نے اپنے دل میں خیالات آپ لا رہے ہیں، یہ اچھے خیالات ہیں۔ کیا ہے یہ؟ اچھے خیالات ہیں۔ اسی طرح مکے پاک کا آپ تصور کر رہے ہیں کہ مکے میں جاؤں گا تو مکے میں طواف ہو رہا ہوتا ہے، کتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے، یہ ایک تصور ہے۔ بہت اچھے تصور آپ
کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور دل کے اندر کریں, یہ اچھے خیالات اپنے دل کے اندر لے کر آئیں. برے خیالات کیا ہوتے ہیں محسن بھائی؟ برے خیالات, برے خیالات کیا ہوتے ہیں؟ ہوتے ہی برے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ برے ہوتے ہیں. دل سے, نام سے ہی ظاہر ہے. مثال کے طور پر اب یہاں بیٹھے ہوئے آپ, ابھی آپ کے دل میں خیال آیا, آج بس آنے دو, اس کو چھوڑنا نہیں ہے. شیطان وسوسہ دے. ہاں, اس کو چھوڑنا نہیں ہے, آج کلاس میں اس کو آنے تو دو. ایسی اس کی شکایت لگانی ہے ٹیچر سے کہ یہ تو چھوڑنا نہیں ہے آج. تو یہ خیال برا ہے. کیسا خیال ہے یہ؟ برا خیال. چگلی بھی ہو گئی. مطلب چگلی تو خیر آپ کسی کو بتائیں گے تو ہوگی, آپ نے دل ہی دل میں سوچ لیا کہ آج تو بس یہ آئے گا تو بس یہ کہ اس طرح آپ نے نہیں کرنا. یہ اچھا خیال نہیں ہے. مطلب ایسے خیالات آپ دیکھ لیں, کسی کو تکلیف دینے کا خیال, ٹھیک ہے, اچھا کسی کا برا سوچنے کا خیال کہ اس کا برا ہو جائے, اللہ کرے اس کا برا ہو جائے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کا برا کرنے کی دعائیں کر, ایسا بھی ہمیں نہیں کرنا چاہیے. کسی کی برائی کو اپنے دل میں نہیں سوچنا چاہیے, کسی کے لیے برا نہیں سوچنا چاہیے, کسی کے لیے تکلیف دہ چیز نہیں سوچنی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں نہیں سوچنی چاہیے. اسی طرح وہ بعض گناہوں کے خیال کو دلوں میں نہیں لانا چاہیے ہمیں, ٹھیک ہے نا. اچھی اچھی چیزیں لے کر آئیں. کون سی چیز لائیں گے؟ اچھی اچھی. جیسے خالد بھائی ہیں, اب یہ کل کیا خیال لے کر آئیں گے؟ صبح صبح آج جاؤں گا میرا پیارا دن پروگرام میں. کہاں جاؤں گا؟ میرا پیارا دن پروگرام میں. پھر کیا کروں گا میں؟ حدیث سناؤں گا. حدیث سناؤں گا. اچھی نیت, یہ خیال اچھا ہے. کیا ہے یہ؟ اچھا خیال ہے. دیکھو نیت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں. نیت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں نیت ہوتی ہے. تو نیت کا تعلق دل سے ہے. تو آپ دل میں اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیں, اچھی اچھی نیتیں کر رہے ہیں. آج نماز پڑھنے مسجد جاؤں گا, جانے سے پہلے دوسروں کو دعوت دوں گا, راستے میں جا رہا ہوں گا تو میں نیچے نظریں جھکا کے جاؤں گا, ذکر اللہ کرتے چلے جاؤں گا, سبحان اللہ پڑھتا چلے جاؤں گا, الحمدللہ پڑھتا چلا جاؤں گا. یہ آپ سوچتے جا رہے ہیں, آپ کو ثواب ملے گا اللہ کی رحمت سے. تو آپ اچھے اچھے خیالات اپنے دل میں لے کر آئیں گے, ٹھیک ہے, برے خیالات نہیں لانے. تو آج ہم نے سنا ہے دل کے بارے میں, اور یہ بہت اہم حصہ ہے انسان کی باڈی کا. دل کے بارے میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آگاہ رہو کہ جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, جب وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے, اور جب وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے. خبردار سن لو, وہ دل ہے. وہ کیا ہے؟ دل ہے. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے, پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے. جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, جب وہ ٹھیک ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جسم پورا کا پورا آپ کا ٹھیک. لیکن جب وہ بگڑ گیا پھر جسم ٹھیک نہیں, کیونکہ جو دل میں خیال آتا ہے نا, پھر انسان کے اعضاء وہی کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر کسی کو کونی ماننی تھی, پہلے دل میں سوچا آپ نے, دل میں آپ نے سوچا کہ کسی کو, یہ برا خیال آپ کے دل میں آیا تو آپ نے برا کام کیا. اب آپ کے دل میں اچھا خیال آئے گا تو آپ اچھا کام کریں گے. تو دل میں پہلے خیال آئے گا, اس کے بعد جو جسم ہے نا اس کو فالو کرتا ہے. تو ہمیں اپنے دل کو اچھا رکھنا چاہیے, پاک رکھیں, صاف رکھیں, اور اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. اس کا ذکر کریں اللہ تعالیٰ. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دلوں کا چین اللہ کی یاد میں ہے. دلوں کو چین چاہیے تو اللہ کی یاد میں, اللہ کی یاد کریں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کریں, نعت مصطفیٰ پڑھیں, اچھی اچھی باتیں کہیں. انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمارا دل پاک اور صاف ہو جائے گا. ماشاءاللہ. تو سیگمنٹ تھا پارٹس آف باڈی, اور آج ہم نے سنا دل کے بارے میں. ایک بہت اچھی چیزیں ہم نے سنی, آپ کو یاد رہیں گی یہ, ٹھیک ہے, آپ نے یاد رکھنی ہے ان چیزوں کو. تو اب بڑھنے جا رہے ہیں ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف, اور اس سیگمنٹ کا نام کون بتائے گا؟ سارے مل کے بتائیں. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین, حدیث شریف سے پہلے ہم عثمان بھائی سے گزارش کریں گے کہ اگر دل کے اوپر آپ کو کوئی شعر یاد ہو تو سنا دیں. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سر گئے وہ
ماشاءاللہ زبردست. تو آئیے بڑھتے ہیں ایک پیاری حدیث کی طرف. اچھی سی حدیث مبارکہ آج بھی ہم سنیں گے, آپ نے توجہ کے ساتھ سننی ہے, پھر انشاءاللہ آپ سے بھی سنیں گے, اور مدنی چینل کے ناظرین بھی آپ نے توجہ کے ساتھ سننی ہے. آپ اس کو یاد کریں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن الظن من حسن العبادتی, حسن الظن من حسن العبادتی. ترجمہ, اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اچھا گمان اچھی عبادت سے ہے, اچھا گمان اچھی عبادت سے ہے. حسن الظن من حسن العبادتی. ماشاءاللہ, بہت پیاری حدیث مبارکہ ہے. حسن الظن من حسن العبادتی, اچھا گمان اچھی عبادت سے, اچھی عبادت سے ہے. کون سنائے گا؟ جی یاد ہوئی پہلے آپ بتائیں, یا یاد کر رہے ہیں اس کو؟ یاد ہو گئی, چلیں بھائی سنائیں. ماشاءاللہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن الظن من حسن العبادتی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا گمان اچھی عبادت سے ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ بھی سنائیں. چلیں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسن الظن من حسن عبادتی. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا گمان اچھی عبادت سے ہے. ماشاءاللہ, یاد ہو رہی ہے. اور کون سنائے گا بھائی؟ آپ سنائیں پیچھے, انہیں مائک دے سیدھا سے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسن الظن من حسن العبادتی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اچھا گمان اچھی عبادت سے ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ, یاد ہو گئی ہے. ماشاءاللہ. اور آپ بھی سنائیں, ایک کے بعد ایک سناتے جائیں, یاد کرتے جائیں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسن الظن من حسن العبادتی. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اچھا گمان اچھی عبادت سے ہے. اچھی عبادت سے ہے. ماشاءاللہ. اور آپ سنائیں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حسن الظن من حسن العبادت. ترجمہ, ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا گمان اچھی عبادت سے ہے. ماشاءاللہ. اور یاد ہو رہی ہے. ایک کام کرتے ہیں, ایک دفعہ دوبارہ پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے؟ آپ سب نے مل کر پڑھنا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن الظن حسن الظن من حسن العبادتی. من حسن العبادتی. اب یاد ہوئی؟ آپ سنائیں, انہیں مائک دیں سیدھا سے. حسن الظن من حسن العبادتی. من حسن العبادتی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا اچھا گمان اچھی عبادت سے ہے. اچھی عبادت سے ہے. ماشاءاللہ زبردست. تو آئیے اور کون سنائے گا؟ چلیں آخری, چلیں آپ سنائیں, مائک دینا. حسن الظن من حسن العبادتی. اس کو یاد کرتے ہیں بھائی, یاد نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے؟ اس کو یاد کرتے ہیں. پہلا لفظ ہے پہلے دو لفظ حسن الظن. دوبارہ پڑھیں حسن الظن. دوبارہ پڑھیں حسن الظن. حسن الظن 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 حسن الظن. اب کون سنائے گا؟ سنایا عرفان بھائی کو. حسن الظن. ماشاءاللہ. آپ سنائیں حمزہ, آپ کے پاس مائک ہے پہلے سے ہی, حسن الظن. ٹھیک ہے. اب ہے آگے من حسن العبادتی. من حسن العبادتی. من حسن العبادتی. من حسن العبادتی. من حسن عبادتی. آرام سے ایک ساتھ, کوئی آگے نہ بھاگے کوئی پیچھے نہ رہے, ایک ساتھ. ہاں,
من حسن العبادتی من حسن العبادة من حسن العبادة من حسن العبادة من حسن العبادة من حسن العبادة. ٹھیک ہے. اور اب کون سنائے گا؟ چلیں سنائیں آپ دو. من حسن العبادة. ٹھیک ہے آپ سنائیں حمزہ. من حسن عبادتي. آپ سنائیں. من حسن عبادتی. حسن العبادتی. اب کون سنائے گا پوری حدیث؟ جی آپ سنائیں. آپ سنائیں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من حسن پوری شروع سے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسن الظنی حسن الظن من حسن العبادتی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اچھا گمان اچھی عبادت سے ہے. ماشاء اللہ. اچھا گمان اچھی عبادت سے ہے. جزاک اللہ خیر. آپ سب کا آپ کو یاد ہو رہی ہے اور اچھے انداز میں یاد کرنی ہے اور کرتے رہیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گی. آئیے کچھ کالز بھی اس سلسلے میں شامل کرتے ہیں. پویم سنائیں. 2 بجے آتا ہے اس پیارا پروگرام میرا پیارا دین ہے اس کا نام. علم دین سکھانا ہے اس کا کام. ماجد اور حمزہ بھائی ہیں اس کے میزبان. یاد کرتے ہیں احادیث اس میں ہم سیکھتے ہیں سنتے اور سنتے ہیں واقعات انبیاء کرام. ماجد بھائی ہمارا ہے آپ کو سلام. خیر سے کرتے رہے آپ یہ اچھے پروگرام. یہ اچھے پروگرام امیر اہل سنت کا ہے سب فیضان. ہم سب کا ہے پیارا چینل مدنی چینل. آمین آمین. ماشاء اللہ زبردست زبردست. حمید بھائی مزہ آیا آپ کو؟ پیارا دین نے شاعر بنا دیا لوگ. پیارا دین ہے ماشاء اللہ. بہت اچھی ہے. یعنی کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے ذوق و شوق سے لوگ دیکھ رہے ہیں. بچے دیکھ رہے ہیں. ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ سب کو برکت عطا فرمائے اور اسی انداز میں دیکھتے رہیں علم دین سیکھتے رہیں اور یہی آپ کام کریں. جو بعض بچے نا ایکٹیویٹیز چاہیے ہوتی ہیں ان کو, یہ بھی ایکٹیویٹی ہے اور یہ اچھی ایکٹیویٹی ہے. کون سی ہے؟ اچھی ایکٹیویٹی ہے. آپ اچھا بولیں, اچھا لکھیں, اچھا سوچیں, ٹھیک ہے نا, اور اچھا دیکھیں. یہ بہت اہم کام ہوتا ہے اور یہی آپ کرتے رہیں. کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیں. انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو ملتی رہیں گی. بہت مزہ آیا ماشاءاللہ. منچن آباد سے تو ویسے ہی کالز آتی رہتی ہیں اور تصویریں بھی آتی ہیں ماشاءاللہ. نیکسٹ. اچھا ماجد بھائی, میں ہوں زہرا منیر کراچی سے. آج میں آپ کو کچھ مزید حدیث پاک سناؤں گی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ عماد الدین. نماز دین کا ستون ہے. اکرم الخبز, روٹی کی عزت کرو. عمر فی الجنہ, عمر جنتی ہیں. لا تنفروا, نفرت نہ دلاؤ. اکرم العلماء, علماء کرام کی عزت کرو. ابو بکر خیر الناس, ابو بکر لوگوں میں سب سے بہتر ہے. العجلۃ من الشیطان, جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. ابو بکر فی الجنتی, ابو بکر جنتی ہیں. لا تغضب, غصہ نہ کرو. ماء البحر طہور, سمندر کا پانی پاک ہے. الندم توبۃ, ندامت توبہ ہے. تہادو تحابو, ایک دوسرے کو تحفہ دو, آپس میں محبت بڑھے گی. علیکم بسنتی, تم پر میری سنت لازم ہے. صلو علیہ صلی اللہ علیکم, مجھ پر درود پڑھو, اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین. ماشاءاللہ کیا بات ہے آپ کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست. اور اس انداز میں یاد کرتے رہیں. اللہ پاک آپ سب کا اور جو دیکھ رہے ہیں اچھے انداز میں یاد بھی کرے. اللہ پاک آپ سب کا حافظہ مضبوط فرمائے اور آپ کو اچھی چیزیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث مبارکہ یاد کر رہے ہیں. اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے. کیا بات ہے بھائی. حمزہ بھائی بھی ماشاءاللہ. حمزہ بھائی ماشاءاللہ آپ کی کیا بات ہے. آپ 5 سال کی عمر میں اتنی اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے. اور کیا آگے؟ قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے. ماشاءاللہ بہت زبردست کال آئی. نیکسٹ. میرا نام تیار نشان ہے, میں کراچی سے بات
آپ کا جواب ہے، ماشاء اللہ. نیکسٹ. میرا نام ماما عبد الماجد ہے. میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہی ہوں. مجھے آپ کا پروگرام میرا پیارا دین بہت اچھا لگتا ہے. میں آج آپ کو ایک کلام سناؤں گی. سنائیے. آقا آقا میرے آقا مدینے بلا لیجیے. میرے آقا مدینے بلا لیجیے. سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے. تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے. ماشاء اللہ. آئیے کچھ تصویریں بھی ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی سبحان اللہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہادو تحابو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دوسرے کو تحفہ دو، آپس میں محبت بڑھے گی. اور تحفے بھی بنا دیے ماشاء اللہ، گفٹ بنائے ہیں. اور بنت عبد المجید قلعہ دیدار مصطفیٰ. مسلم کیسا نام ہے یہ؟ قلعہ دار مصطفیٰ. دیدار مصطفیٰ. کیا ہے؟ دیدار دیدار مصطفیٰ. قلعہ دیدار مصطفیٰ. ماشاء اللہ. حدیث مبارکہ لکھی. اچھا اس میں یہ نوٹ کر لیں، تہادو کے بعد الف آئے گا، ٹھیک ہے؟ اس کی احتیاط کریں. دو الف آئیں گے، تہادو کے بعد بھی آئے گا اور تحابو کے بعد بھی آئے گا اس حدیث مبارکہ میں. ماشاء اللہ. نیکسٹ. سبحان اللہ سبحان اللہ. العجلۃ من الشیطان. جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. اقرب الخبز. روٹی کی عزت کرو. اور لا نبی بعدی. سبحان اللہ. طلب العلم فریضۃ. اور علم حاصل کرنا فرض ہے. عائشہ عرفان علی ہیں یہ، اور نعرے بھی لگائے ہیں ماشاء اللہ. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. آگے. ہر صحابیات بھی جنتی جنتی. جنتی جنتی. جنتی جنتی. جنتی جنتی. جنتی جنتی. حضرت صدیق بھی جنتی جنتی. اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی. عثمان غنی جنتی جنتی. فاطمہ اور علی جنتی جنتی. حسن اور حسین بھی جنتی جنتی. والدین نبی جنتی 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 جنتی. ماشاء اللہ زبردست. نیکسٹ. یہ ہے جہاز بن گیا بھائی یہ تو، اور سمندر بادل نظر آ رہے ہیں ماشاء اللہ. اور یہ ہے نیت المؤمن خیر من عملہ. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. جویری انجم اسلام آباد. زبردست انداز میں ماشاء اللہ. نیکسٹ. لیکن تصویر انہوں نے بنا کے بھیجی. 2 بج گئے ہیں ماشاء اللہ. پروگرام ہے میرا پیارا دین، اور حدیث مبارکہ انہوں نے لکھی ہے اقیم الصلاۃ. نماز پڑھو. العجلۃ من الشیطان. جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. احمد عیان اتاری اور غلام محمد اتاری اور کنیز فاطمہ اتاریہ اور بھی ہیں بھائی. نور اتاریہ، افشا اتاریہ. کہاں سے ہیں یہ؟ تونسا شریف سے. ماشاء اللہ زبردست زبردست. نیکسٹ. سبحان اللہ. کڈس مدنی چینل. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تغضب. غصہ نہ کرو. بنت عبد المجید گجراوالا سے ہیں ماشاء اللہ. قلعہ دیدار مصطفیٰ. کیا بات. ایک گجراوالا میں یہ آج مجھے پتہ چل گیا ماشاء اللہ. نیکسٹ. ایک پیاری حدیث. الصیام جنتن. روزہ ڈھال ہے میرا پیارا دین. اور یہ تصویر لکھی ہے احمد عیان بھائی نے، اور یہ ہیں تونسا شریف سے ماشاء اللہ. نیکسٹ. ہند گجرات سے تصویر آئی ہے. سبحان اللہ. اقرأ القرآن. قرآن پاک کی تلاوت کرو ماشاء اللہ. ہند گجرات. اور بنت محمد عمر اتاریہ ماشاء اللہ. نیکسٹ. بچی کی تصویر آ گئی ہے بھائی. اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشرو. خوشخبری دو ماشاء اللہ. قرۃ العین حیدر جامپور سے. نیکسٹ. ایک پیاری حدیث. میرا پیارا دین وسیع الارحام. صلہ رحمی کرو. افش السلام. سلام عام کرو. غلام محمد بھائی ہیں تونسا شریف سے ماشاء اللہ. نیکسٹ. من غشنا فلیس منا. جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں. ماشاء اللہ. جویری انجم اسلام آباد سے. جویری انجم اسلام آباد سے. نیکسٹ.
چلے بھائی سائیکل بن گئی ہے. ایاکم وظن بشروا لا تنفروا اور لا تعسروا. ماشاء اللہ زبردست. پارٹس آف باڈی اس کلام کچھ سیگمنٹس کے نام بھی لکھے ہیں آپ نے. بنت عبد المجید قلعہ دیدار مصطفیٰ. بہت اچھے انداز میں آپ کی تصویریں آئی ہیں آج بھی اور 3-4 تصویریں آپ نے بھیجیں اور بھی بچے تصویریں بھیج رہے ہیں. ماشاء اللہ آپ کی محنت مرحبا. آپ کی محنت مرحبا. مرحبا. اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے. اور یہاں بھی تصویریں بھائی. خالد بھائی کیا بنا کر لائے؟ خالد بھائی کو دکھائیں. کیا بات ہے بھائی. 4 یاران نبی جنتی جنتی. ابو بکر عمر عثمان علی. کیا بات ہے. عثمان فی الجنہ. عثمان جنتی ہیں. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. ماشاء اللہ زبردست. بہت اچھے انداز میں. تو آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف اور اس سیگمنٹ کا نام محسن بھائی کلام. میرا پیارا دین میرا پیارا دین. ماشاء اللہ سیگمنٹ ہے کلام اور انشاءاللہ اس پہ بھی اچھا سا کلام سنیں گے. اس سیگمنٹ میں آپ سب نے توجہ کے ساتھ سننا ہے. ماشاءاللہ جی. سہار چاہے سرکار زندگی کے لیے تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے. ان نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے. نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے. جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے. جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے. سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے. اور تمہاری نعت تمہاری نعت تمہاری نعت تمہاری نعت پڑھوں میں سنو لکھو گردم. تمہاری نعت پڑھوں میں سنو لکھو گردم. یہ زندگی میری یوگی تمام ہو جائے. یہ زندگی میری یوگی تمام ہو جائے. سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے. سہارا چاہیے سرکار زندگی
رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے سبحان اللہ. اللہ تو پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کی ناظرین، آئیں بڑھتے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے پیارے نبی کی پیاری سنت. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. اچھا بتائیں پانی کون کون پیتا ہے؟ یہ بھی پوچھنے والی بات ہے. پانی تو سب پیتے ہیں. پیتے ہیں نا. پانی ضرورت ہے زندگی کی. پانی کے بغیر تو زندگی ہے ہی نہیں. پانی جس کے نام میسر ہو اس کی زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے. پانی تو انسان کی زندگی کا یوں سمجھیے محسن بھائی ایک حصہ ہے. حصہ نہیں، بہت اہم حصہ ہے. پانی کے بغیر زندگی نہیں ہے. جی اگر یہی پانی ہم سنت کے مطابق پئیں تو ہمیں ثواب بھی مل سکتا ہے. پانی پینے سے پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ اس میں کوئی چیز تو نہیں، مثلاً کہ کچرا یا کوئی، مطلب جیسے ہم پانی پی لیتے ہیں نا اندھیرے میں جلد بازی میں، تو اس طرح پانی نہیں پینا چاہیے. پانی پینے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہیے. جب بھی پانی پیئے تو 3 سانس میں پیئے. کتنی سانس میں؟ 3 سانس. کتنی سانس میں؟ 3 سانس. پانی بیٹھ کر پینا چاہیے. ماشاء اللہ. پانی کیسے پینا چاہیے؟ کھڑے ہو کر نہیں پینا چاہیے. پانی کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے. کیا کہنا ہے پانی پینے کے بعد؟ پانی پینے کے بعد کیا کہیں گے آپ؟ الحمدللہ. الحمدللہ. ماشاء اللہ. اور گلاس میں اتنا ہی پانی نکالیں جتنا پینا ہو، اور گلاس میں بچا ہوا پانی پھینکنا نہیں چاہیے. گلاس میں کتنا پانی نکالنا ہے؟ جتنا پینا ہو. سیدھے ہاتھ سے پانی پینے چاہیے. سیدھے ہاتھ سے پانی پینا چاہیے. ایک ہی گھونٹ میں پانی نہ پیجیے کہ صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے. ایک ساتھ پانی، کتنے سانس میں پانی پینا ہے؟ 3 سانس میں. کتنے سانس میں؟ ایک ساتھ پانی نہیں پینا. ماشاء اللہ. زبردست محسن بھائی، بہت اچھے انداز میں پیارے نبی کی پیاری سنت. اور آج سنت مبارکہ ہم نے کون سی سیکھی؟ پانی پینے کی. کون سنائے گا جلدی جلدی سے؟ حمزہ بھائی سنایا. دھم والا پانی پینا چاہیے. ماشاء اللہ. اور بسم اللہ. بسم اللہ پڑھتے دھم. بسم اللہ پڑھنی چاہیے. اور دھم تو دھم آئے. اور اس کے بعد الحمدللہ. آپ یہ سے یاد کریں. بسم اللہ پہلے دیکھیں اسٹارٹ لینا. پانی پینے جا رہے ہیں آپ، سب سے پہلے کیا کریں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدھے ہاتھ سے آپ نے پانی پینا سٹارٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے پانی پینے سے پہلے اس کے دیکھ لینا ہے کہ پانی میں کوئی کچرا تو نہیں ہے. روشنی میں آپ دیکھ لیں. 3 گھونٹ میں آپ نے پینا ہے. 3 سانس میں آپ نے پینا ہے. پھر پانی پینے کے بعد آپ الحمدللہ کیا کہیں گے حمزہ بھائی؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے. اور پانی بیٹھ کے پئیں گے کھڑے ہو کر؟ بیٹھ کے پئیں گے. تو یہ ساری باتیں آپ نے یاد کرنی ہے. جلدی جلدی پانی پینے سے کیا ہوگا؟ صحت کے لیے نقصان دہ ہے نا. جلدی جلدی پانی پی جاتے ہیں جلد بازی میں. اچھا پھر جلدی سے ابھی گھر میں آئے تھے، سانس پھول رہا ہے، فوراً پانی کا گلاس بھرا پینے لگے. ایسا ہی نہیں، آرام سے سکون سے بیٹھ کر آپ پانی پیجئے. تو انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو فائدہ ہوگا. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. اور اس سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ اللہ پاک کی ایک مخلوق. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. اچھا عبداللہ بھائی، آپ کو پتہ ہے کہ خرگوش کھانا حلال ہے یا نہیں؟ نہیں، مجھے تو نہیں پتا. یہ تو پتہ ہوگا کہ خرگوش کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ریبٹ کہتے ہیں. جی، خرگوش کو انگلش میں ریبٹ کہتے ہیں. اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ خرگوش کھانا حلال ہے یا نہیں. ایک شخص نے امیر المؤمنین جنتی صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خرگوش کے متعلق پوچھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسے شخص کے پاس بھیجتا ہوں جو اس کے متعلق تمہاری رہنمائی کرے گا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے جنتی صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس شخص کو بھیجا تو اس نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی سوال کیا. تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک بار ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود تھے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خرگوش یعنی ریبٹ گفٹ کے طور پر دیا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کا گوشت کھایا اور ہم نے بھی اس کا گوشت کھایا. اچھا، اس سے کیا پتہ چلا کہ خرگوش کا گوشت کھانا حلال ہے یا نہیں؟ خرگوش کا گوشت کھانا حلال ہے. جی، خرگوش کا گوشت کھانا
حلال ہے کیونکہ خرگوش ایک حلال جانور ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ علیہم الرضوان سے بھی گوشت کھانا ثابت ہے۔ ماشاء اللہ، تو خرگوش کیا ہے؟ حلال ہے۔ خرگوش حلال ہے نہیں، خرگوش کا گوشت کھانا حلال ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آج آپ کو ماشاءاللہ بہت اچھی سی معلومات ہمارے حسن بھائی نے آپ کو بتائی ماشاءاللہ۔ تو آپ نے یہ اب یاد رکھنا ہے، خرگوش کا گوشت کھانا حلال ہے، اور خرگوش کے حوالے سے ہم نے واقعہ بھی سن لیا، ٹھیک ہے، تو یہ یاد رہے گا۔ اچھا، انگلش میں خرگوش کو کیا کہتے ہیں؟ ریبٹ کہتے ہیں۔ خرگوش کس کلر کا ہوتا ہے؟ وائٹ کلر کا ہوتا ہے۔ مختلف کلرز کا ہوتا ہے۔ کس کلر کا ہوتا ہے؟ مختلف، وائٹ بھی ہوتے ہیں، براؤن بھی ہوتے ہیں، بلیک بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ تو خرگوش کے حوالے سے ہم نے سنا، اب ہم بڑھنے جا رہے ہیں آپ کی کچھ کالز کی جانب۔ میرا نام بلند ہے، میں ضلع پور جٹا سے بول ضلع رہا پور ہوں۔ جٹا۔ اجیت بھائی، مجھے آپ کا پروگرام میرا پیارا دن بہت اچھا لگتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک نعت سناؤں گا۔ سنائیے۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین وإیاکم، ماشاءاللہ۔ نیکسٹ۔ میرا نام محمد اتاری ہے۔ میرا نام غلام محمد اتاری ہے۔ ہم دونوں بھائی کون سا شریف سے؟ سے بات کر رہے ہیں۔ ہمیں آپ کا پڑھانا بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے 27 رجب۔ ماشاءاللہ، اور آپ کا جواب درست ہے، ماشاءاللہ۔ نیکسٹ۔ میرا نام امان ہے، میں پاک پتن شریف سے پاک پتن بات کر رہا ہوں۔ مجھے آپ کا پروگرام میرا پیارا دن بہت اچھا لگتا ہے۔ ماجد بھائی، آپ کے سوال کا جواب ہے 27 رجب۔ جزاک اللہ خیر۔ کڈز منی چینل، ہاں، مدنی چینل، ماشاءاللہ، آپ کا جواب بھی درست ہے، ماشاءاللہ۔ نیکسٹ۔ میرا نام محمد رضا تالی ہے۔ ماجد بھائی، میرا پیارا دن روز روز سیکھتا ہوں۔ تعبو تعبو، ہم دوسرے کو تحفہ دو۔ آپس میں محبت بڑھے گی۔ محبت بڑھے گی، ماشاءاللہ۔ حدیث مبارکہ آپ نے سنائی۔ اب ہے آخری سیگمنٹ، اور اس سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ اسلامک ہسٹری۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں، اسلامک ہسٹری سیگمنٹ میں ہم انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ کرتے آ رہے ہیں، ان کا ذکر سن رہے ہیں، اور ہم نے لاسٹ ٹائم سنا تھا حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں۔ ان کے بارے میں؟ حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں آپ کو کچھ انفارمیشن ہم نے دی تھی۔ آج ان کے بارے میں ہم مزید آپ کو بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم میں سے پیارے بچوں 3 لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ کتنے لوگ؟ 3 لوگ۔ لیکن انہوں نے یہ بات کسی کو بتائی نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام نے ان تینوں کو اپنی قوم کے پاس سمجھانے کے لیے بھیجا۔ یہ جو 3 لوگ ایمان لے آئے تھے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم 3 کہاں جاؤ؟ اپنی قوم کے پاس جاؤ، ان کو سمجھاؤ کہ اپنی قوم سے کہو کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ پاک سے معافی مانگ لو، اللہ پاک تمہیں بارش ابھی عطا کرے گا، اس کے علاوہ تمہیں بہت سارا مال بھی دے گا، اور تمہارے لیے بارش سے نہریں، باغات بنائے گا، اور تمہیں پہلے سے بھی زیادہ اسٹرانگ کر دے گا۔ لیکن وہ لوگ یہ سب باتیں ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اچھا، پیچھے ہم چلتے ہیں۔ ہم نے جو پچھلے لاسٹ ٹائم سنا تھا، یہ سنا تھا کہ ان پر ایک قحط پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ لوگ محل بنایا کرتے تھے پہاڑوں میں، ہم نے یہ سنا تھا، ٹھیک ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ 3 سال تک بارش نہیں ہوئی تھی۔ نہیں ہوتی نا، 3 سال تک بارش نہیں ہوتی۔ ہم نے یہ سنا تھا، آپ کو بتایا تھا حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے بارے میں نا، کہ وہ نافرمانیاں کرتی تھیں، لوگوں کو تنگ کرتے تھے، تو اس طرح کے کام وہ لوگ کیا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام پر ایمان بھی نہیں لا رہے تھے۔ پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ جب حضرت ہود علیہ السلام ان 3 لوگوں کو بھیجتے ہیں اپنی قوم کے پاس کہ ان سے کہیں کہ وہ ایمان لے آئیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ پر ایمان لے کر آئیں، لیکن وہ لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اس وقت لوگوں کا طریقہ یہ تھا، یعنی اس ٹائم پر ان لوگوں کا طریقہ کیا تھا؟ یہ طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی پریشانی، کوئی پرابلم ہوتی تو لوگ مکہ شریف جا کر خانہ کعبہ کے پاس دعائیں مانگتے، تو ساری پریشانیاں دور ہو جاتی تھی۔ جب قوم عاد پر، قوم عاد کون ہے؟ جی حامد بھائی،
حضرت ہود علیہ السلام کی قوم جن کی طرف آپ کو بھیجا گیا. یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے نام بھی نا. پھر اسی طرح اور بھی دیگر قومیں ہیں تو نام بھی آپ کو یاد ہونے چاہیے کہ قوم عاد پر جب یہ مصیبت آئی کہ ایمان نہ لانے کی وجہ سے 3 سال تک بارش نہ ہوئی تو ان کا بھی ایک گروپ مکہ شریف گیا. وہاں خانہ کعبہ میں یہ لوگ دعائیں کرنے لگے. انہی لوگوں میں حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک شخص مرثد بن سعد بھی تھے جنہوں نے اپنے مسلمان ہونے کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا تھا. کسی کو نہیں بتایا تھا. آپ نے ان لوگوں سے کہا اے میری قوم تم لاکھ دعائیں کر لو مگر اللہ پاک کی قسم اس وقت تک بارش نہیں ہوگی جب تک تم اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہیں لاؤ گے. یہ کنہوں نے کہا؟ جو ایمان لا چکے تھے. مرثد بن سعد جنہوں نے اپنا ایمان ڈکلیئر نہیں کیا تھا, ظاہر نہیں کیا تھا سب کے سامنے, لیکن ایمان لا چکے تھے. انہوں نے اپنی قوم سے کہا, جب قوم عاد کے لوگوں کو پتا چلا کہ حضرت مرثد بن سعد ایمان لا چکے ہیں تو ان لوگوں نے آپ کو بہت مارا اور الگ کر دیا اور پھر سے دعائیں کرنے لگے. یعنی وہیں خانہ کعبہ میں دعائیں کرنا شروع کر دی. اس وقت اللہ پاک نے 3 بادل بھیجے. کتنے بادل؟ 3 بادل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف بھیجے. ایک تھا وائٹ. کون سا بادل تھا؟ وائٹ کلر کا بادل. دوسرا لال ریڈ, اور تیسرا تھا بلیک کالا. کتنے بادل؟ 3 بادل. اور پہلا سفید وائٹ کلر کا, دوسرا لال, تیسرا کالا. یہ 3 بادل بھیجے اور آسمان سے ایک آواز آئی کہ اے قوم عاد تم لوگ اپنی قوم کے لیے ان 3 بادلوں میں سے ایک بادل کو پسند کر لو. ایک بادل کو پسند کر لو. اب ان لوگوں نے بلیک کلاؤڈ کو پسند کر لیا کیونکہ ان کو لگا کہ بھائی کالا بادل ہے, بارش ہوگی. کیا ہوگا؟ بارش ہوگی. کالے بادل آتے ہیں تو بارش ہوتی ہے, جسے ہم دیکھتے ہیں جب جتنے زیادہ کالے بادل ہوتے ہیں بارش ہوتی ہے. سفید بادلوں سے عموماً اتنی بارش نہیں ہوتی. تو وہ سمجھنے لگے کہ بلیک کلاؤڈ بہت زیادہ بارش دے گا. پھر کیا ہوا آگے یہ ہم آپ کو کب بتائیں گے؟ کل بتائیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ بہت اچھا واقعہ ہے, آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے کہ 3 بادل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف بھیجے, وائٹ, ریڈ اور کالا, بلیک. اب انہوں نے کون سا بادل سلیکٹ کیا؟ بلیک. پھر آگے کیا ہوا ان کے ساتھ انشاءاللہ کل آپ کو بتائیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. کوئی غلطی ہوئی ہو اسے معاف فرمائے. کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین, میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا